بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ آپ کو ڈراتے ہیں نا کہ یار اسلام کی بات کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور ہوتا بھی ہے ایسے کہ ہم بالکل ایک تھوڑے عرصے کے لیے نا تنہائی آ جاتی ہے، اور بالکل ایک جو ہے نا لوگ مطلب ایک سیکنڈ کے لیے یا کچھ لمحات کے لیے تو وہ بالکل ہی آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا، اور آبویسلی اتنا ریجیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا کیا ہو گیا، مطلب میرے اپنے میرے سے بچھڑ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان۔ تو سب سے پہلے اگر آپ تنہائی کی خوبصورتی جان لینا تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ مطلب بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور کتنے پیار سے وہ سمجھاتا ہے، کتنی اچھی مطلب طرح سے سمجھاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب فار ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں تو صرف چند سیکنڈوں کا فرق ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں اے لوگو کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مطلب میری سچائی کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ صادق اور امین ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، انہوں نے کہا بالکل اعتبار کریں گے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے کہا آپ پہ اتنا ٹرسٹ تھا، ہم رکھواتے تھے، صداقت کی تو گواہی ہر بندہ دیتا تھا نا۔ ایک سیکنڈ کا فرق ہے، صرف ایک سیکنڈ پہلے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ بالکل سچے ہیں، آپ کی ہر بات پہ ہمیں اعتبار ہے، آپ جیسے کہیں گے۔ اور پاپولیرٹی کا یہ لیول ہے، پیک آف پاپولیرٹی ہے نا، کہ امانتیں رکھوا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور صرف اگلا جملہ کہا کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک سیکنڈ میں وہ جو پاپولیرٹی والا گراف ہے وہ اوپر نیچے ہو گیا۔ وہ جو سارے لوگوں کی جو سپورٹ تھی، جو سارے لوگوں کا ساتھ تھا، وہ بالکل کٹ۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل کیا کیا؟ تنہا کر دیا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت کو، عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو یہ ہے بیوٹی تنہائی کی، کہ جب آپ بات کریں گے نا حق کی تو پھر ڈیفینیٹلی صرف ایک سیکنڈوں میں فرق پڑے گا، اور آپ بالکل ان سے کٹ جائیں گے، وہ جو مشرکین ہوں گے، کفار ہوں گے، یہ سب کچھ۔ تو بر بات آپ نے اللہ کے لیے، اور کٹنا بھی اللہ کے لیے، جڑنا بھی اللہ کے لیے، اٹھنا بھی اللہ کے لیے، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ خوبصورتی ہے تنہائی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کاٹ کے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے جوڑتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ پھر یہی ہوا نا کہ کفار مکہ سارے کے سارے ایک طرف ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہوتے تھے۔ ایسے ایسے صحابہ دیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے۔ باقی یہ جو تنہائی ہوتی ہے یہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کے مزید قریب ہو جائے۔ وہ ان سارے بیکاز کمپنی جو ہوتی ہے اس کے اوپر بڑا افیکٹ کرتی ہے۔ وہ ان سارے لوگوں سے کٹ کے ابو لہب سے کاٹا، ابو جہل سے کاٹا، کفار مکہ سے کاٹا، مشرکین مکہ سے کاٹا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابو بکر صدیق دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر فاروق دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علی دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عثمان غنی دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے صحابہ دیے، عشرہ مبشرہ دیے، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے صحابہ دیے۔ ایسے ایسے مطلب بچے سے لے کر بڑے تک جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ کہتا ہے یا اے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو اتنی لیول دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بیسیکلی یہ تنہائی ہے نا، جو جب آپ ایک حق کی بات کرتے ہیں اور جب تنہائی ملتی ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یہ تو اللہ کے لیے۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں جو وہی گالیاں دیتے ہیں، وہی سب کچھ دیتے ہیں، اور ویسے ہی لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ویسے ہی دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی اللہ کی بات نہیں ہوتی، گاڑی ہو کچھ بھی ہو، مطلب اس کی بات، اور اس کو سر پہ چڑھایا ہوا اتنا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سائیکو پیشنٹ ہو گئے ہیں پیسے کی بات کر کر کے، اور اللہ کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو پھر جب آپ حق پہ آتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے کاٹتا ہے، ان سے توڑتا ہے، اور انہی میں سے بہت سے لوگ واپس بھی آتے ہیں آپ کے۔ جب ان کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ راہ راست پہ ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے پاس واپس بھی آتے ہیں۔ بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ کو تنہائی کو انجوائے کرنا ہے۔
آپ کو اس میں کبھی بھی جو ہے نا اپنے دماغ پہ نہیں سوار کرنا کہ یار کیا ہو گیا، کس طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے نا کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیک آف پاپولیرٹی پہ ہیں کفار مکہ میں، جب تک اسلام کی دعوت انہوں نے نہیں دی، جب تک اللہ کی الہیت کا، توحید کا انہوں نے نہیں کہا، اور ایک سیکنڈ میں ہی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بیسیکلی کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی اوپر مقام دینا ہے، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ اور ٹھیک ہے، جب پتھر پڑے طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا الہی کن لوگوں کے سپرد کر دیا نا، کن لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا، اور پھر اگلے ہی لمحے کہا کہ نہیں، اگر آپ راضی ہو تو میں بھی راضی ہوں، میں خوش ہوں اگر آپ راضی ہو تو، صرف تو ناراض، مطلب صرف اللہ ناراض نہ ہو، باقی پوری دنیا ناراض ہو جائے، اور یہ دنیا کی ناراضگی کو انجوائے کریں۔